الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت بِالنُّورِهِ بِهَمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ دَعْمَتْ دَعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحٌ فِيهِ وَاحْتَكِمْ فَمُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے وہی آیت میں نے تلاوت کی ہے جو چند ہفتے پہلے میں نے پڑھی تھی، اسی ایک آیت کریمہ پر جس پہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، اسی کو میں نے پڑھا ہے اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں میں نے بائبل کے حوالے دیے تھے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور بائبل کی آپ لوگوں کو شاید اس کا علم ہوگا، میں آپ کو وضاحت بتا دوں کہ بائبل دو قسم، بائبل جو ہے نا اس کے 2 حصے ہیں، ایک جس کو ہم تورات کے نام سے یاد کرتے ہیں، دوسرے کو انجیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل دونوں کو بائبل کہتے ہیں، تورات اور انجیل دونوں کو
بائبل کہتے ہیں. یہ اکٹھی دونوں جو ہے نا تورات اور انجیل دونوں اکٹھی ملتی ہیں، چھپتی اکٹھی ہیں. اس میں جو پہلا حصہ ہے اس کو تورات بھی کہتے ہیں، اس کو عہد عتیق بھی کہتے ہیں، پرانا عہد نامہ، اور اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کا پہلا چیپٹر، جیسے صورتیں ہوتی ہیں، پہلی صورت اس کی جو ہے اس کا نام پیدائش ہے. اس میں آدم علیہ السلام سے وہ جیسے ان کی تخلیق کا ذکر ہے، اس پیدائش سے لے کر آخری جو ہے نا چیپٹر اس کا صورت وہ ہے ملاکی نبی کا باب جو ہے. تو پیدائش سے لے کر ملاکی نبی تک اس کو عہد عتیق بھی بولتے ہیں، اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی بولتے ہیں، اور اس کو تورات بھی بولتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ہے حصہ، اس کو ہم گاسپل بھی بولتے ہیں، اس کو عہد جدید بھی بولتے ہیں، اور اس کو انجیل بھی بولتے ہیں. اور وہ جو ہے نا متی کی انجیل سے لے کر جو اس کی صورت ہے، میتھیو جس کو بولتے ہیں متی، وہاں سے لے کر جان کے مکاشفات تک، یوحنا کے مکاشفات تک، اس کو جو ہے نا نیو ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں. تو دونوں جب یہ اکٹھی ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بائبل. یہ اس کا ہے. اس میں بے شمار جو ہے نا میں نے جو اس کا مطالعہ کیا تو بے شمار آیات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے مختلف انداز میں. جیسے قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید میں بھی تو کسی بعض جگہ وضاحت کے ساتھ آپ کا ذکر ہے، یا باقی انبیاء کا ذکر ہے، بعض جگہ اشاروں میں ذکر ہے. اللہ کا کلام ہے، جیسے اس نے چاہا اسے نازل فرمایا. تو ان دونوں میں تحریف ہونے کے باوجود جو موجودہ بائبل ہے اس کے اندر بھی بہت ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر نبی نے اس کا ذکر فرمایا، ہر نبی نے اس کا ذکر فرمایا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت کعب احبار سے پوچھا. کعب احبار جو ہیں یہ یہودیت سے اسلام کی طرف آئے، یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں. حضرت عمر کے ہاتھ پر یہ اسلام قبول کیا انہوں نے فلسطین میں، اور پھر وہ مدینہ منورہ میں عمر فاروق کے ساتھ آئے. جب حضرت عمر فلسطین میں گئے تھے تو اس وقت وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات پہ ہے، چونکہ وہ تورات کے عالم تھے. تو حضرت کعب نے کہا کہ ہے، بہت خوبصورت ہے. تو پوچھا کہ کن الفاظ کے ساتھ ہے. تو حضرت کعب احبار نے، چونکہ وہ عرب تھے اور تورات بھی اس وقت وہاں عربی میں تھی، تو ان کو وہ ساری جو تھی یاد تھی اور اس کا علم تھا. تو کہنے لگے کہ تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے، محمد الرسول اللہ. اب یہ جو ہے نا جملہ محمد الرسول اللہ یہ قرآن میں بھی ہے. ہاں جی، محمد الرسول اللہ یہ انہوں نے شروع کیا. عبدی المختار، یعنی یہ میرا بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبدی یہ میرا بندہ، یہ اللہ فرما رہا ہے تورات میں میرا بندہ مختار ہے. مختار کا کیا مطلب؟ کہ اس کو میں نے ہر چیز کا اختیار دیا. یہ مختار کے تورات کے الفاظ ہیں. عبدی المختار. مولدہ بمکہ تھا، ان کی پیدائش مکے میں ہوگی. وہجرتہ بطیبہ تھا، اور ان کی ہجرت جو ہے وہ مائیگریٹ ہو کے کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ طیبہ میں، جس کا ذکر ہے. امتہ الحمادون، امتہ الحمادون اللہ فی السر والضراء.
آپ کی امت جو ہوگی، ان کی امت جو ہوگی، یہ تورات کے الفاظ ہیں، وہ الحمد بہت کہیں گے، اللہ کی حمد بہت بیان کریں گے۔ آپ دیکھ لو جب نماز پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے حال کیسے ہے تو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ۔ جب کھانا کھا چکتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا۔ جب آپ پانی پیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ ان کی امت کی شان یہ ہوگی، امت الحمادون للہ، اللہ کی حمد بہت بیان کریں گے، فی السراء والضراء، چاہے ان کو خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو۔ یعنی خوش ہوں گے تو پھر بھی الحمدللہ کہتے ہوں گے، اور اگر کسی تکلیف یا پریشانی میں ہوں گے تو پھر بھی الحمدللہ بہت کہیں گے۔ وفی کل منزل، اور ہر ایک مقام پر اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ یعنی وہ اگر سفر میں ہیں تو پھر بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے، حضر میں ہیں پھر بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے، مسجد میں ہیں پھر بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے، گھروں میں ہیں پھر بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے، کوئی تکلیف ان پر آئی ہے پھر بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے، کوئی خوشی کا وقت آیا ہے تو پھر بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ ہر منزل میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر اللہ کی حمد، امتی حمادون ہے، بہت حمد بیان کریں گے۔ وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْفٍ، اور جب ہر جو ہے نا عزت والی جگہ، شرافت والی جگہ، ہر جو ان کو خوشی کا مقام ملے گا، شرف کو، عزت کو، مقام بلند ہوگا، کو رتبہ ملے گا، تو اللہ کی تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے۔ ہاں جی، یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، جو ہی نماز کا وقت آ جائے گا نا وہ نماز فوراً پڑھیں گے۔ ہاں جی، یصلون الصلاۃ، نماز پڑھیں گے، اذا جاء وقتها، جب بھی اس کا وقت آ جائے گا، ولو کانوا رأس کناستٍ، اگر ان کو صاف جگہ نہیں بھی ملے گی نا تو وہاں بھی وہ کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں جگہ تلاش کر کے وہ نماز پڑھیں۔ یعنی اب دیکھیں نا، آپ مسجدوں میں ہیں تو پھر تو نماز پڑھیں گے، اگر آپ دفتروں میں ہیں اور دفتر میں جو ہے ہر جگہ ٹیبل کرسیاں لگی ہوتی ہیں، وہاں تو نماز کے لیے جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ریسٹورنٹ میں ہیں، وہاں جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کسی فیکٹری میں ہیں، وہاں جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں جوتوں سے لوگ پھرتے ہیں، آپ کے پاس مصلی نہیں ہے، کوئی خاص جگہ نماز کے لیے مقرر نہیں ہے، تو مشکل ہوگی نا۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے گا تو وہ فوراً نماز کی ادائیگی کریں گے، اگرچہ وہ ایسی جگہ ہو جو مناسب نہ ہو، جو صاف نہ ہو۔ مثلا سفر پہ ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ کہیں بھی گاڑی روک کر، کہیں بھی کھڑے ہو کر، آپ تھوڑی سی جگہ کہتے ہیں مل جائے ہمیں سجدے کے لیے، آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، سڑک کے کنارے پڑھتے ہیں۔ ہاں، دفتروں میں آپ کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھ دیتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ جو ہے تصویریں لگی ہوں، کوئی اور ایسا کام ہو تو اوائڈ کرتے ہیں ان سے۔ یعنی فرمایا کہ اگر وہ جگہ مناسب نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا رَأْسَ كَنَاسَةٍ، اگر وہ جگہ مناسب نہ ہو نماز پڑھنے کی، لیکن آپ جب نماز کا وقت آ جائے گا تو وہاں بھی کوشش کر کے وہ امت جو ہے نماز پڑھے گی۔ وَتُعْتَذِرُونَ عَلَىٰ رُؤُوسَ لَهُمْ، اور اپنی جو ہے نا چادریں، شلواریں وہ اونچائی پر باندھیں گے، یعنی جہاں وہ ویسٹ ہوتا نہیں، جہاں سلوار باندھتے ہیں، پینٹ باندھتے ہیں، تو یعنی اس کا جو حصہ ہے نا ناف کے سے لے کر گھٹنے تک، اس کے نیچے نہیں کریں گے ناف کے نیچے، بلکہ اونچائی پر اپنی چادریں باندھیں گے تاکہ ان کا ننگیز ظاہر نہ ہو، اور جو ہے نا وہ صحیح طور پر جو ہے نا اپنی چادریں یا سلواریں باندھتے ہیں، پردے کا خیال رکھتے ہیں۔ وَتُوَزُّونَ أَطْرَافَهُمْ، اور اپنی جو ہے نا دائیں بائیں
روشنی کا خیال رکھتے ہیں کہ وہاں روشنی ہو۔ وَأَصْوَاتَهُمْ بِاللَّيْلِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ كَأَصْوَاتِ النَّحْلِ، اور رات کی جو نماز ہے نا تہجد کی یا نوافل جو پڑھتے ہیں تو وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے نا، اس طرح اللہ کا ذکر اور تلاوت کریں گے۔ مثلا آپ اکثر دیکھا ہوگا بزرگوں کو جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ پھر بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد تسبیح جب پڑھتے ہیں تو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، یعنی بلند آواز سے بھی نہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اپنی زبان کو ایسا تلاوت کرتے ہیں، ایسا ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کریں گے۔ یہ تورات کی عبارت ہے کہ حضور کی امت کے افراد جو ہے جب رات کو عبادت کریں گے تو ایسے پڑھیں گے کا اصوات النحل، جیسے مکھیوں کی بین بین ہوتی ہے نا شہد کی مکھیوں کی، اس طرح ترنم کے ساتھ وہ عبادت کریں گے۔ یہ تورات میں ہے۔ ہماری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، دارمی میں، اسی طرح مشکات شریف میں، مولانا جامی نے اس کو شواہد النبوت میں اور ان کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے ان چیزوں کا۔ اسی طرح حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملاقات کی اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ پہلی کتابوں میں حضور کا تذکرہ ملتا ہے؟ فرمایا ہاں ملتا ہے، تورات میں بھی اسی طرح جیسے قرآن میں ہے، یعنی جیسے پہلے بھی محمد رسول اللہ سے تورات کی بات شروع کی حضرت کعب بابار نے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے، انہوں نے بھی عطا بن یسار کو جو تورات کی آیت سنائی، اس میں بھی تذکرہ کون سا تھا؟ قرآن مجید کا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے نا، قاری صاحب اکثر نماز میں وہ پڑھتے ہیں تو مقتدیوں کو بھی لازمی یاد ہو گئی ہوگی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ہاں جی، یہ حضور کی بہترین وصف ہے، اور قاری صاحب یہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں ہے، یہ سورۃ احزاب میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جیسے قرآن میں ہے حضور کی تعریف، تورات میں بھی اسی طرح ہے۔ تو کہا کیسے؟ انہوں نے کہا پڑھو، انہوں نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا، ہاں جی، اور وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، اور ہم نے آپ کو نگہبان، حرز کہتے ہیں نگہبان کو، ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر بھیجا امیین کے لیے۔ امیین جو لوگ ان پڑھ ہیں، یعنی حضور کی اکثر امت جو مکہ مکرمہ کے لوگ جس کی طرف آپ بن کر آئے، آپ خود بھی امی تھے اور وہ لوگ بھی امی تھے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیین کے لیے نگہبان، اپنے بندوں کا محافظ نگہبان بنا کر بھیجا۔ انت عبدی و رسولی، اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تو میرا بندہ ہے، انت عبدی و رسولی، اور تو میرا رسول ہے۔ سمیتک المتوکل، اے محبوب میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، اللہ پر توکل کرنے والا رکھا ہے۔ لیس بفظ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تورات کی آیت ہے، لیس بفظ، نبی کریم علیہ السلام بد اخلاق نہیں تھے، یعنی بد اخلاق نہیں تھے، لیس بفظ ولا غلیظ، اور جو ہے نا سخت مزاج بھی نہیں تھے۔ کہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، یار بات کریں گے تو اپنی بےعزتی کراویں گے، بات کریں گے تو جو ہے نا وہ تو آگے سے الٹا جواب دے گا، یہ بات ہی نہیں کرتے، چھوڑ جاتے۔ ایسی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیس بفظ،
آپ جو تھے نہ تو بد خلق تھے بلکہ اخلاق آپ کا بہت اچھا تھا، اور ولا غلیظن، اور نہ آپ سخت مزاج تھے، ہاں جی، ولا صحابن فی الاسواق، اور بازاروں میں آپ بلند آواز سے باتیں نہیں کرتے تھے، شور جیسے کرتے ہیں نا، او ادھر آئیں یار، ادھر بات سن، زور سے بات آواز جو بازاروں میں آواز نکالتے ہیں نا، جیسے یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو بزنس والے ہوتے ہیں، یا اعلان کرتے ہیں چیزوں کا، یا لوگوں کو زور زور سے بلاتے ہیں بلند آواز سے، ولا صخابن فی الاسواق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں کبھی آپ بلند آواز سے نہیں بولتے تھے، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ہاں جی، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے، آتا ہے نا وہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی کو جواب دینا ہو نا تو اچھائی سے آپ اس کا جواب دو، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر آپ کے درمیان دشمنی ہوگی نا، یا بہت آپ کے درمیان دوری ہوگی، تو اگر آپ اچھائی سے جواب دیں گے، کسی کو اخلاق سے جواب دیں گے، ہاں جی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ آپ کا ایسا دوست بن جائے گا گویا کہ وہ جگری یار ہے آپ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو، بلکہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، جی، کسی کی زیادتی ہوتی اس کو معاف کر دیتے، ہاں جی، وَيَصْنَعُ، اور مطلب کہ آپ کی کتنی مثالیں آپ کی ہیں کہ آپ نے جو ہے نا لوگوں کو معاف کر دیا، اور درس بھی یہی دیا کہ لوگوں کو معاف کر دو۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ، یہ تورات کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا، آپ کی روح قبض نہیں کرے گا اس وقت تک حتیٰ یقیم بہ الملۃ العوجا، یہ جو ٹیڑھی امت ہے نا، یہ لوگ جو سخت مزاج ہیں عرب کے یا باقی قوموں کے جن کی طرف آپ نبی بن کر آئے ہیں، جب تک یہ سیدھی لکڑی کی طرح با اخلاق نہیں ہو جائیں گے، جب تک یہ نرم مزاج نہیں ہو جائیں گے، جب تک یہ صحیح اچھے مسلمان نہیں بن جائیں گے، اس وقت تک اللہ آپ کو اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ اب دیکھ لو کہ کتنی کمزوریاں خامیاں تھیں ان لوگوں میں کہ جن کو آپ نے کلمہ پڑھایا، ہاں جی، یعنی ایک آدمی آتا ہے، دارمی شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا، ہاں جی، کوئی اخلاق کی اس میں چیز نظر آتی ہے؟ یعنی اس کو ذرا ترس نہیں آتا تھا، بچی زندہ بچی کو قبر میں درگور کرتے ہوئے، اس کو دفن کرتے ہوئے زندہ، ہاں جی، اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو آپ رو رہے ہیں اس کی بات سن کر، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی سٹوری سناتا ہے اور کہتا ہے جی میں اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے اب خیال آیا کہ میں نے بہت غلطی کی ہے، ہاں جی، اور جو ہے نا آپ نے پھر فرمایا مجھے یہ دردناک واقعہ پھر سنا تو کیسے زندہ دفن کرتا تھا، اور امت کو آپ نے پھر کیسے صحیح کیا؟ ایسی ٹیڑھی امت کہ جو آپ کو شاعر کہے، آپ کو مجنون کہے، آپ کو ساحر کہے، آپ کو دیوانہ کہے، ایسے الفاظ بولے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر آپ درگزر کر جائیں، آپ بد دعا نہ فرمائیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ایسے لوگوں کو کیا بنا دیا؟ ہاں جی، امت کا امام بنا دیا، کہا جی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، نبی کو شہید کرنے کے لیے نکلے ہیں، اتنا بڑا گناہ،
اور جب واپس آتے ہیں تو کیا امت کے امام بن جاتے ہیں. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کون سی نظر تھی جس نے ان کو مسیحا کر دیا. یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. امت، ٹیڑھی امت کو بالکل ایک صحیح کر دیا انہوں نے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ہاں جی، جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کون سی نظر تھی جس نے چوروں کو مسیحا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ اس وقت دنیا نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ ملت عوجا، اس ٹیڑھی ملت کو، ان ایسے سخت ترین بدو لوگوں کو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل سیدھا نہیں کر دے گا. کیسے؟ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی جو بتوں کو پوجتے تھے، جن کے پاس اتنے بت تھے کہ سفر میں جاتے تو ستوؤں کا خدا بنا لیتے کہ ہم نے سفر پہ جانا ہے تو کوئی خدا تو ہونا چاہیے جس کو ہم پوجا کریں. تو ستو کا خدا بنا کر نہ بت بنا کر ساتھ رکھتے، اس کو پوجتے جاتے، جب بھوک لگتی تو اس کو پانی میں گھول کر پی لیتے. یعنی یہ ان کا تصور تھا. ہاں جی، اور طرح طرح کی چیزوں کو، جیسے ہندوؤں نے بے شمار خدا بنائے، اسی طرح ان کے بھی خدا. 360 بت کعبہ میں. اور اگر آپ کبھی تصویر دیکھیں ان بتوں کی تو کتنے بھدے لگتے ہیں، جن کا نہ ہونٹ صحیح ہے، نہ ناک صحیح ہے، نہ ان کا قد صحیح ہے، اور ایسے بتوں کو وہ خدا مانتے تھے. فرمایا جب تک یہ ٹیڑھی ملت کو آپ درست نہیں فرما لیں گے نا، رب تعالیٰ آپ کو نہیں اٹھائے گا دنیا سے. اور جب گئے تو اس وقت تک دیکھو کہ پھر امت کا کیا حال تھا. کتنے خوبصورت عقیدے تھے ان کے، کتنے ان کے اخلاق اچھے تھے ان صحابہ کرام کے. آج دیکھیں آپ کہ آج غیر مسلم جو ہیں، کئی غیر مسلم جو ہیں، جب وہ مسلمانوں کے قیدی بنتے ہیں یا مسلمانوں کا اخلاق دیکھتے ہیں اس گئے گزرے دور میں بھی، تو وہ مسلمانوں کا اخلاق، ان کی عادات، ان کا نرم مزاجی، ان کی سچائی دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. کہتے یہ بڑا اچھا مذہب ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، پاک صاف رہتے ہیں. حالانکہ کیا ان مسلمانوں کا کوئی توازن یا ان کا مقابلہ صحابہ کرام سے ہو سکتا ہے؟ کہ ان کی کیسی مزاج تھی، ان کی کیسی طبیعتیں تھیں، ان کا کیسا نورانی دور تھا. آج اس دور میں ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے مسلمان کے کردار میں اتنی کشش پیدا ہو چکی، غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں مسلمان کو دیکھ کر، تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا. تو فرمایا حضور اس وقت دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ کلمہ پڑھ کر صحیح سچے مسلمان نہ ہو جائیں. وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عَمْيَاءَ، اور جتنے تک ان کی اندھی آنکھیں بینا نہ ہو جائے، یعنی ان لوگوں کی جن کو قرآن مجید نے کئی ایک مقام پر کہا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ قرآن نے کہا نا ان کو. ہاں جی، اور فرمایا کہ تم ان کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن لا یبصرون بہا، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. ان کے کان ہیں لیکن لا یسمعون بہا، ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. ہاں جی، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو ان کو دیکھے گا وہ تیری طرف دیکھ تو رہے ہیں، وَلَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن نہیں دیکھ رہے. دیکھ تو رہے ہیں تمہیں لیکن نہیں دیکھ رہے. کیا مطلب؟ کہ اگر وہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ان کے پاس ہدایت کی آنکھیں نہیں ہیں. تو فرمایا تورات میں فرمایا وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عَمْيَاءَ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کی آنکھیں بینا نہ ہو جائیں، اندھی آنکھیں بینا نہ ہو جائیں. یعنی ہدایت والی آنکھیں جب تک ان کو نہیں مل جائیں، یا نبی اس دنیا سے نہیں جائیں گے.
آذانن سمن، اور جب تک ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اس وقت تک وہ نہیں جائیں گے۔ جب وہ بہرے کان سنیں گے حقیقت کی بات کو تب حضور اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ وَقُلُوبًا غَافِلًا، اور مرے ہوئے دل، غافل دل، جب تک وہ بیدار نہیں ہو جائیں گے، حقیقت پسند نہیں ہو جائیں گے، ہاں جی، ولیکن قلوب، لیکن ان کے قلوب ہیں لا یفقہون بہا، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جب تک ان کے دل، غافل دل جو ہے، ان سے پردے ہٹ نہیں جائیں گے اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اب دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت تک کتنے صحابہ تھے؟ اس پر تو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کے صحابہ کی تعداد جب آپ دنیا سے گئے 1,14,000 صحابہ تو لکھے ہیں انہوں نے، اکثر لوگوں نے لکھے ہیں 1,14,000۔ 1,00,000 جو حج کیا اس پر 1,24,000 کی بھی روایت آتی ہے۔ تو 1,24,000 صحابہ کو آپ نے چھوڑا، اور دیکھیں کہ انہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا تو کتنا نورانی موسم اور وقت ہوگا وہ جب ایسے صحابہ حضور کے دائیں بائیں ہوں گے۔ اور دیکھو اس امت کو کتنا آپ نے درست فرمایا۔ آج دیکھو حج پر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں جی 5-6 ملین ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں دیکھو کہ کبھی کوئی شکایت کسی کو ملی ہے، جی یہ فلاں حاجی جو تھا اس نے کسی سے لڑائی کی ہے، اس نے کسی کا کھانا چرایا ہے، اس نے کسی کو یہ کیا وہ، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے لوگ ایسے ہیں، لیکن اتنے لوگوں میں جہاں کسی قسم کی کوئی ایسی سختی کی ضرورت نہ پڑے اور لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگتے پھرتے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، یہ حضور کا فیض ہے۔ ہاں جی، تو جب 1400 سال کے بعد جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، ان کے اخلاق کا، ان کی نیکی کا، ان کے کردار کا یہ عالم ہے، تو صحابہ اکرام کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ تورات میں یہ چیزیں جو ہے نا مجبور ہیں۔ اب یہی چیزیں آپ پڑھیں قرآن مجید میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ جو حضور کے صحابہ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ، ہاں جی، تراہم، آپ ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، ہاں جی، اور رکوع سجود دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا چاہتے ہوں گے، ہاں جی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ جو بات قرآن میں ہے، یہ بات ہی ان کی تعریف تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو تورات کی عبارت پڑھ کر سنائی، تورات کی عبارت پڑھ کر سنائی صحابہ کرام سے، یہ ان کی شان ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید میں دیکھیے سورۃ اعراف میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ، ان کی تعریف اللہ فرماتا ہے، وہ لوگ الذین یتبعون الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ رسول النبی جو نبی ہے، غیب کی خبریں دینے والا ہے، الامی جو امی رسول ہے، امی رسول ہے، امی کے کئی معنی ہیں، ہاں جی، یعنی ایک تو یہ کہ ام القرا کی جس کی نسبت ام القرا کی طرف ہے، یعنی مکی ہے، مکہ شہر کا نام کیا ہے؟ ام القرا، مکہ کا نام کیا ہے؟ ام القرا۔ ام القرا کا مطلب ہے ساری بستیوں کی ماں۔ ام القرا کا کیا معنی ہے؟ ساری بستیوں کی ماں۔ تو مکہ ساری بستیوں کی ماں کیسے ہوا؟ کہ سب سے پہلے جو شہر آباد ہوا، جو جگہ روئے زمین پر بنی، وہ مکہ شریف کی جگہ ہے، کعبہ کی جگہ ہے۔ جب سب سے پہلے وہ جگہ بنی تو ام القرا تو ہو گئی، ہاں جی۔ پھر جہاں جو بستیاں ہیں، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو منہ کس طرف کرتے ہیں؟ اسی کی طرف کرتے ہیں، تو ام القرا ہے۔
تو جب ام القرا ہے تو اس میں رہنے والا جو ہے نا وہ کون ہوگا؟ امی ہوگا۔ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا امی کا، لوگ جو ان پڑھ یہ کرتے ہیں یا اس طرح کے ترجمے کرتے ہیں، ام القرا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ یعنی امی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نسبت ام القرا کی طرف ہے، جو اس شہر کا رہنے والا ہے، یا جو امیین کی طرف نبی بن کر کے آیا، یعنی جو مکہ کے لوگ سکولوں کے مخالف تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا چاہتے بھی نہیں تھے، پڑھنا چاہتے بھی نہیں تھے۔ کیوں نہیں جاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارے حافظے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کتابوں کی ضرورت پڑے گی لکھنے کی؟ آج دیکھو نا، جیسے اب میں لکھ کر یہ لایا ہوں، مجھے اپنے حافظے پر کوئی یقین نہیں ہے۔ جی عمر کے لحاظ سے ویسے بھی کمزوری جو ہے نا آدمی کی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے، غلطی نہ ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے اور محدثین کے حافظے پر، جی ان کے کیسے حافظے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ علم نساء انساب ان کو یاد تھا، یعنی کسی آدمی کا نسب بیان کرنا ہو نا، اس کے قبیلے کا کہ کس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کی ماں، حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ ماہر تھے۔ حضرت حسان بن ثابت جب شعر کہتے نا، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو تھا، آپ ہر قبیلے کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ جو آیا نا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ تم میں سے آیا، یعنی عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کا حضور کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ نہ ہو کہیں نہ کہیں سے۔ تو جب حضرت حسان کفار کی ہجو بیان کرتے تو خطرہ ہوتا نا کہ اگر کسی کی ہجو کریں گے تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جس سے آپ کی شان میں فرق آئے۔ تو آپ فرماتے تھے حسان جب کوئی شعر کہے نا تو صدیق اکبر سے پوچھ لیا کر، مشورہ کر لیا کر کہ تمہیں بتا دے گا کہ یہاں غلطی نہ کر جانا، یہ حضور کے قریبی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کا کیسا حافظہ تھا، ہاں جی، اور وہ لوگ لکھنے پڑھنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ اس طرح کے تھے کہ ان کو جو ہے نا علم سے مس نہیں تھا یا بالکل، یعنی وہ اتنے بڑے فصیح اور بلیغ تھے اور اتنے عرب دان تھے، عربی دان تھے اور گرامر کو جانتے تھے کہ وہ جو ہے نا لکھنے پڑھنے کو اپنی کمزوری سمجھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ ان کو عربی پڑھنی پڑتی ہے، یا لکھنی پڑتا، لکھنا پڑتا، دیکھنا پڑتا۔ ہاں جی، تو اس لیے وہ امی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کی اس لیے کہا گیا کہ یہ خود بھی امی ہے، ان کا بظاہر کوئی استاد نہیں ہے، اور یہ ان کی طرف آئے ہیں جو امی امت ہے، ان کی طرف امیین کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی اسی طرح آیا، ہاں جی، رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ رسول ہیں جن کا ذکر عیسائیوں کی انجیل میں بھی ہے، جن کا ذکر یہود کی تورات میں بھی ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ اچھی باتوں کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ ہاں جی، یہ تورات اور انجیل میں ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پاک چیزوں کا حکم دیں گے، ان کو حلال کہیں گے یہ حلال ہے، یہ کھاؤ پیو، اور جو غلیظ اور بری چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، صحت مند جو صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو حرام کریں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزوں کو حرام کریں گے۔ ہاں جی، دیکھنا ہم نے شراب کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا، ہاں جی، اور ذبح کے بغیر جانور جو تو اس کو حرام کیا۔ تو یہ خبائث چیزیں ہیں، ان کو حرام کیا آپ نے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، یہ تورات کی عبارتیں جو قرآن میں ہیں، اور ان سے جو ہے نا باری جو ان کی قید کی جو زنجیریں ہیں ان کے گلے میں،
اور اغلال جو ہیں التی کانت علیہم ان کو اتاریں گے. ہاں جی، جو بوجھ ہے ان کے اوپر ان کو اتاریں گے. وہ بوجھ کیا ہے کہ جی بنی اسرائیل جب کسی کو قتل کرتے تو اس کی توبہ کیا ہوتی کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. ہاں جی، آپ نے دیکھا نہیں یہ جو سورۃ بقرہ میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ آیت جو آتی ہے نا کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، گائے کے بچے کو جب انہوں نے اس بچڑے کو جو بنایا تھا سامری نے اس کی پوجا کی تو کیا حکم ہوا کہ زبانی توبہ نہیں. تو یہ کتنا بڑا بوجھ ہے کہ گناہ تو وہ کر بیٹھے، غلطی سے ہر آدمی سے ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو اب حکم کیا ہوا کہ توبہ کا تب ہوگی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تلوار پکڑ لو صبح کو اور شام تک جو سامنے آتا ہے اس کو قتل کرتے جاؤ. تو ایک دن میں 70,000 یہودی قتل ہوا. کس کے بدلے میں؟ کہ جو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. تو یہ کتنا بڑا بوجھ تھا ان کے اوپر. ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اغلال کو اور اس بوجھ کو اتارا. کیسے اتارا کہ اب کوئی سے آدمی سے شرک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ زبان سے توبہ کر لے، دل سے توبہ کر لے تو اس کو وہ معاف ہو جائے گا. ہاں جی، اسی طرح جب کوئی آدمی گناہ کر کے آتا تو اس کے دروازے پر لکھا جاتا، اس کی پیشانی پر لکھا جاتا کہ یہ آدمی آج یہ گناہ کر کے آیا ہے. یہ کتنا بڑا بوجھ تھا. آج اگر کسی آدمی کو جو باعزت آدمی ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، اگر اس کا جو برائی اس کی ہے، جو عیب اس کا ہے، اگر اس کے ماتھے پر لکھا جائے اور جو بھی باہر نکلے بازار میں تو اس کو کوئی چلنے دے گا؟ تو یہ کتنا بڑا بوجھ تھا. ہاں جی، تو یہ امت سے اٹھا دیا. گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا جائے گا. کتنا کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر، کتنی مہربانی ہے کہ جو ہے ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی جب باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نیک ہے، ہمارا بزرگ ہے، یہ اتنا ہے، ہمارا خاندان کا بڑا ہے. وہ چاہے اندر سے شرمندہ ہو رہا ہو لیکن لوگوں کی نظر میں اس کو کوئی عیب نہیں ہے، بڑا متقی و پرہیزگار ہے. یہ ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَاطَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جو ان کے اوپر بوجھ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا ان کو. تو یہ بھی جو ہے پہلی کتب میں یہ موجود ہے یہ بات. ہاں جی، اسی طرح جو ہے جو بھی نبی آیا آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی انسانیت تو شروع آدم علیہ السلام سے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آیا، ہاں جی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سے، آپ کی بزرگی سے، آپ کے شرف سے اس نے حصہ پایا، تب ہی اس کو عزت ملی. تو ہم تو صرف ایک آیت جو ذکر کر رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی آنے والا ہے. تو یہ اس لیے ذکر کیا کہ یہ انبیاء میں بنی اسرائیل کے نبی میں آخری تھے، ورنہ پورے انبیاء جو تھے نا بنی اسرائیل کے یا بنی اسرائیل سے پہلے بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضور کا ترانہ گاتے گئے اور آپ کا ذکر کرتے گئے. یہ جو کیا نام ہے اس کا، قصیدہ بردہ شریف، اس کے وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ. کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا نہ فرماتا تو دنیا جو ہے یہ نیست سے ہست میں کبھی نہ آتی، یہ عدم سے وجود میں کبھی نہ آتی.
یہ مخلوق اس کو کوئی وجود نہ ملتا اگر آپ تشریف نہ لاتے، بلکہ فرمایا وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهَمِي، فرمایا کہ جو بھی انبیاء اور رسول جو معجزات لے کر آئے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان کو ملے ہیں، اور انہوں نے وہ معجزات پائے ہیں حضور کی ذات سے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ ہم کواکبها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورج ہیں، آپ سورج ہیں، اور باقی انبیاء چاند اور ستارے ہیں، چاند اور ستارے ہیں۔ یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس سورج سے روشنی مانگتا ہے، ہاں جی، اور ستارے اس سورج سے روشنی مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اندھیرا آنے والا ہے، اے سورج ہمیں روشنی دے دے تاکہ ہم جہان کو تیرے غروب ہونے کے بعد، تیرے جانے کے بعد ہم جہان کو روشن کر سکیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود نہیں تھے، آپ اپنے آباء و اجداد کی پشت میں تھے، تو آپ دنیا میں ظاہر نہیں تھے، تو انبیاء نے ان سے بھیک مانگی نور کی، اور اس نور سے انہوں نے دنیا کو روشن کیا۔ یہ مطلب ہے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، اندھیرے میں انبیاء علیہ السلام نے جو دنیا کو روشن کیا تو حضور سے نور لے کر کیا۔ ہاں جی، انبیاء تارے ہیں اور تم مہر مبین، ہاں جی، انبیاء تارے ہیں اور تم مہر مبین، تم سورج ہو، جگمگائے رات بھر وہ چمکتے رہے، لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، چمکے جو تم کوئی نہیں، جب آپ تشریف لائے تو وہ سارے غائب ہو گئے، کوئی بھی اب دن جب سورج چڑھتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، یہ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا امام بصیری نے، کہا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبیوں اور آپ کے حسن و جمال اور آپ کے جو معجزات ہیں اس میں آپ وحدہ لا شریک ہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں، آپ کے حسن میں، آپ کے معجزات میں آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں۔ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، اور آپ کے حسن کا جو جوہر ہے وہ تقسیم نہیں ہے، وہ صرف آپ کے لیے۔ ہاں جی، اب اس کے ساتھ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ صرف صحابی رسول نہیں، یہ حضور کے کزن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا اپنا بھائی فرمایا، اور ان کے جو والد تھے حضرت عباس ان کو فرمایا کہ یہ میرے باپ کی جگہ ہے۔ تو جب حضرت عباس واپس آئے غزوہ تبوک سے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی نعت پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا اے عباس چچا کہیے لا یفزج اللہ فاقہ، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ یہ آپ نے دعا دی کہ تم میری نعت پڑھنا چاہتے ہو نا، تو جو ہے نا اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ اب سنیے حضرت عباس نے دور کے چچا نے کون سی نعت پڑھی آپ کی، بڑی مشکل الفاظ تھے لیکن میں نے اس کا آج بڑا مطالعہ کر کے آپ کو میں آسان سنا رہا ہوں۔ من قبلہا طبتا فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق، من قبلہا زمین پر انسان آنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کہاں رہے؟ زمین پر آنے سے پہلے جنت میں رہے۔ یہ من قبلہا یعنی انسان کے
زمین پر آنے سے پہلے، من قبلہا طبتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، کہاں؟ فی الظلال، جنت کے سائے میں، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور تھے نا، تو آدم کہاں تھے؟ جنت میں۔ میں آپ کو اس کی پوری وضاحت اسناد شریف کی آج بتاتا ہوں۔ جنت میں آدم علیہ السلام باغ و بہار میں، جنت کے باغوں میں آپ تھے نا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہا، جنت زمین پر آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ طبتا فی الظلال، آپ جنت کے باغوں میں، سائے میں، اس بہار میں آپ خوشی سے، آپ خوشحالی میں تھے وہاں۔ وفی مستودع حیث یخسف الورق، اور آپ کہاں تھے؟ آپ اس ودیعت گاہ میں تھے۔ ودیعت گاہ ہوتی ہے کہ یعنی جہاں آپ کو محفوظ کچھ عرصے کے لیے رکھا جائے، تو وہ کہاں تھے آپ؟ آدم علیہ السلام کی پشت میں۔ آپ فی مستودع، آپ آدم علیہ السلام کی ودیعت گاہ میں، ان کی پشت میں تھے، کب تک؟ حیث یخسف الورق، آپ آدم کی پشت میں زمین پر آنے سے پہلے جنت میں کے باغوں میں وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کب تک؟ جب حضرت آدم نے گندم کا دانہ کھایا جنت میں، ان سے لباس چھین لیا گیا، جو سورہ راف کے دوسرے رکوع میں آتا ہے، ان کا لباس چھین لیا گیا، اور پھر وہ جو ہے نا درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے۔ ورق کہتے ہیں پتوں کو، اور یخسف پتوں کو پتے کے ساتھ جوڑ کر پورے جسم کے اپنے ننگیز کو اور اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنا۔ یا رسول اللہ آپ اس وقت تک آپ جنت میں آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، آپ محفوظ تھے، لیکن آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے وہ پتوں کا لباس پہن کر، تو اس وقت تک آپ ان کے ساتھ، ان کی پشت میں تھے آپ۔ ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق، پھر آپ زمین پر آپ نے نزول فرمایا آدم علیہ السلام کے ساتھ، ان کی پشت میں آ کر، لیکن جب آپ آئے نا تو آدم کون تھے؟ آدم تو بشر تھے، آدم بشر تھے، لیکن فرمایا حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم حبت البلاد، آپ روئے زمین پر آئے، شہروں میں آئے، لیکن لا بشرو، آپ بشر نہیں تھے اس وقت۔ لا بشرو، یہ صحابی رسول حضور کے چچا حضرت عباس کہہ رہے ہیں لا بشرو، آپ اس وقت بشر نہیں تھے، کیونکہ بشر تو تب بنتا ہے نا جب اس کا وجود آئے اس کے پاس، تو آپ تو اس وقت جو تھے وہ اور فارم میں تھے نا، آدم علیہ السلام کی پشت میں، بشر تو نہیں تھے آپ اس وقت۔ ہاں جی، لا بشرو انت ولا مدغۃ ولا علق، اور نہ آپ مدغہ تھے نہ علقہ تھے، جو سورہ مومنون میں آتا ہے ثم خلقنا المدغۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مدغۃ، یہ جو سورۃ حج میں اور سورۃ مومنون میں آتا ہے کہ جو وہ منی ہے وہ پھر خون میں بدلتی ہے، 40 دن کے بعد پھر خون جو ہے وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، یعنی آپ اس وقت تک نہ مدغہ تھے اور نہ علقہ تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، پھر ان کے بیٹوں کی پشت میں تھے، اس وقت تک آپ بشر نہیں تھے۔ بل نطفۃ ترکب السفینہ وقد انجم نصرا واہلہ الغرق، بلکہ آپ ایک نطفہ تھے، یعنی وہ پانی کا ایک قطرہ تھے۔ آپ اس صورت پہ آدم اور انبیاء علیہ السلام کی اپنے آباء و اجداد کی پشت میں، یعنی آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام میں، شیس علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادی کی اولاد میں، پھر چلتے چلتے ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام میں، ہاں جی، اس وقت آپ نطفہ تھے، انبیاء کی پشت میں تھے،
اور کب؟ ترکب السفینہ، آپ نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، آپ نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، جب نوح علیہ السلام کی پشت میں تھے تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ وَقَدْ أَنْجَمَ نَصْرًا وَأَهْلَهُ الْغَرَقُ، اور پھر آپ نے اتنی مدت گزاری ان جو ہے نا ان کو پورا کرتے کرتے، اس پورے جو ہے نا سالوں کو گزارتے گزارتے، کہ انجم نصرً، نصر کہتے ہیں بت کو۔ نوح علیہ السلام کی جب سورہ نوح پڑھے نا آپ، ان میں 5 بتوں کا ذکر ہے، اس میں نصر کا بھی ذکر ہے۔ تو فرمایا جب نوح علیہ السلام کی کشتی سے آپ اس کشتی میں تھے، اور پھر نوح علیہ السلام باہر نکلے، اور پھر ان کی اولاد جو ہے نا ان کی اولاد آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ بتوں کی پوجا کی ان کی اولاد نے۔ آپ اس دور کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نصر کو دیکھا کہ لوگ اس بت کی پوجا کرتے رہے، اور آپ نبیوں کی پشت میں رہے، اور وَأَهْلَهُ، اور نصر کی جو ماننے والے تھے ان تمام بتوں کو، اور أَهْلَهُ الْغَرَقُ، اور یہاں تک کہ طوفان نوح میں لوگ غرق ہو گئے، غرق ہونے کے بعد پھر انہوں نے بتوں کی پوجا کی، بت نکلے، اور اب وہ سارے عالم کو آپ اپنے آباء و اجداد کی پشت میں منتقل ہوتے رہے، اور آپ دیکھتے رہے سارا، یہاں تک تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق، یہاں تک کہ ایک عالم سے آپ دوسرے عالم میں آئے۔ یعنی یہ کتنے لمبا سفر ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے لے کر حضرت عبداللہ تک آنا۔ فرمایا کہ آپ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے آئے، آپ بتوں کی پوجا کو بھی دیکھتے رہے کہ لوگ کیسے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے غرق ہونے کو بھی دیکھ رہے کیسے غرق ہو رہے ہیں، آپ نوح علیہ السلام کی پشت میں رہے تاکہ آپ کی کشتی جو ہے وہ بسلامت پار لگے، آپ ان سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس رہے۔ وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُسْتَطِرًا، یہاں تک کہ آپ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو اس وقت آپ جو تھے حضرت ابراہیم خلیل کی پشت میں آپ نے ورود فرمایا، آپ اس وقت وہاں تھے۔ فی صلبہ، آپ ان کی پشت میں تھے۔ انتا کیف یاترکو، جب آپ ان کی پشت میں تھے تو ابراہیم کیسے جلتے تھے، ابراہیم کو آگ کیسے جلاتی جب آپ ان کی پشت میں۔ حضرت عباس کا قصیدہ ہے، حتی احتوی بیتک المہیمن من خندف علیا تحتہا النطق، بڑا مشکل آپ کا جی یہ نعت شریف ہے اس کی۔ فرمایا حتی احتوی بیتک المہیمن، یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف، آپ کا عزت اور آپ کا مقام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہاں جی، وہ آپ کی فضیلت پر شاہد ہے کہ آپ کا خاندان کتنا عظیم ہے۔ آپ آ رہے ہیں انبیاء کی پشتوں میں، آپ آ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں، یہاں تک کہ خندف علیا تحتہا النطق، آپ اولاد خندف میں ایک بلند مقام پر آپ جلوہ افروز ہوئے۔ جس خاندان میں کچھ قبیلے ایسے تھے جو مڈل میں تھے، اور کچھ ایسے تھے جو بالکل نشیب میں تھے، نیچے تھے۔ یہ خندف جو ہے نا، یہ نبی کریم علیہ السلام کے دادے پر فور فادر، بہت اوپر جا کر حضرت مدرکہ بن الیاس کی والدہ کا نام ہے خندف۔ تو اب یہ دادی بنی نا، تو اب جیسے آپ ایک تصور کر لیں کہ آپ کے میرے خاندان میں جو اوپر دادی ہے، کئی پشتے اوپر، اس کی اولاد میں کتنے قبیلے آئیں گے، آج تک بہت سارے قبیلے آئیں گے، تو سارے تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کا مقام بہت بلند ہے، کچھ مڈل کلاس ہوں گے، کچھ جو ہے نا کمزور ہوں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انبیاء کی پشتوں میں آتے گئے یہاں تک کہ جب آپ مدرکہ بن الیاس کی ماں خندف کے پیٹ میں آئے، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد آپ کا خاندان پہاڑ کی چوٹی پر تھا، یعنی اتنی عظمت تھی ان کی۔ اور جو دوسرے تھے
اس کے بعد میں آنے والے قبیلے آپ کے خاندان کے، اسے آپ کے آباء و اجداد میں سے کچھ مڈل کلاس کے تھے اور کچھ جو تھے بالکل نشیب میں تھے۔ تو فرمایا خندف علیا تحت نتقو، کچھ قبیلے جو تھے وہ نیچے تھے، لیکن آپ خندف کی اولاد میں سب سے بلند مقام پر تھے۔ اس کے کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں وہ انتا لما ولدتا یا رسول اللہ، یا وہ وقت آ گیا کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کے پیٹ سے آپ تشریف لائے۔ جب آپ پیدا ہوئے اشرقت الارض، تو پوری زمین روشن ہو گئی، پوری زمین روشن ہوگی۔ وضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور سے پورا ہورائزن جڑا یہ روشن ہو گیا، یہ نور ہی نور بن گیا۔ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ، اور ہم اس روشنی میں، وَفِي النُّورِ، اور اس نور کی ہدایت، نور ہدایت کی روشنی میں، سُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ، ہدایت کے راستے کو قطع کرتے ہوئے اور ان کو طے کر رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آج ہم صحابی بنے نا آپ کے، تو آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے سے زمین روشن ہو گئی، اور ہورائزن کے جو ہے نا یہ آسمانوں کے کنارے روشن ہو گئے، اور وہ ایسے روشن ہوئے کہ اس ہدایت میں ہم سفر کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا فیض ہے کہ آپ کو رب نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا اور ہمیں ہدایت آپ نے عطا فرمائی۔ ہاں جی، تو یہ اب دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا اس میں ذکر آ رہا ہے، اور ایک ایک نبی کے پاس جب آپ آئے تو حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت شایہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں آتا کہ آپ نے فرمایا آنا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ ہاں جی، آنا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے۔ بصرہ میں جو اونٹ چل رہے تھے سیریا میں، میری ماں نے مکہ میں بیٹھے ہوئے جب میں پیدا ہوا تو اتنی روشنی ہوئی کہ میری ماں نے بصرہ کی اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی۔ بشارت و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو ہے نا ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اب وہ دعا جو ہے آپ قرآن میں پڑھتے ہو نہیں، یہ قرآن مجید کا جو سورہ بقرہ کا 15 رکوع ختم ہو رہا ہے، جب آپ نے کعبہ تیار کیا، کعبہ تیار کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیک۔ ہاں جی، اے اللہ ایک میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں ان لوگوں پر پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے۔ تو یہ ہے جو اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آپ۔ اور اسی کو حالی شاعر تھا نا، انہوں نے کیا کہا؟ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، یہ وہ رسول اس دنیا میں تشریف لائے جس کو قرآن نے بھی کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں سے لے کر کہاں تک آئے؟ اب میں بہت تفصیل بہت ہے، لیکن میں ایک حدیث آپ کو بہت پیاری حدیث بیان کر کے میں وہ ختم کرتا ہوں، امید ہے آپ کو وہ پسند آئے گی۔ تھوڑی سی آپ نے سنی ہے لیکن آج میں تفصیل اس کی بتاتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، عرض کی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ ساری چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء،
بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا نورا نبی کا من نور ہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو یہ قدرت دی کہ وہ جہاں عبادت کرے، جب تک رب نے چاہا اس نور کو چھوڑ دیا، وہ عبادت کرتا رہا اللہ کی بارگاہ میں، عبادت کرتا رہا. یہ کون سا وقت تھا؟ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ، اس وقت لوح بھی نہیں تھا. وَلَا قَلَمٌ، اس وقت قلم بھی نہیں تھا. وَلَا جَنَّةٌ، جنت بھی نہیں تھی. وَلَا نَارٌ، نار بھی نہیں تھی. وَلَا مَلِكٌ، فرشتے بھی نہیں تھے. وَلَا سَمَاءٌ، آسمان بھی نہیں تھے. وَلَا أَرْضٌ، زمین بھی نہیں تھی. وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ، باقی رہ کی شگی ہے. یعنی آسمان نہیں، زمین نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، لو نہیں، محفوظ نہیں، عرش نہیں، کرسی نہیں، فرشتہ نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، دیگر مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، فَقَسَّمَ ذَلِكَ النُّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءَ، اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جس کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا اس کے 4 حصے بنائے، اس کے 4 حصے بنائے. فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ، اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے. پہلے حصے سے کیا بنایا؟ قلم. پہلے حصے سے کیا بنایا؟ قلم. اب یہ حدیث پاک آتی ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم. حدیث پاک کیا آتی ہے؟ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. اب جس نے یہ حدیث پڑھی ہے وہ تو سمجھتا ہے نا کہ پہلے قلم بنی یا پہلے حضور کے نور کے حصے بنا کر اس سے قلم بنائی گئی ہے. پہلے حصے سے قلم بنائی. وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحُ، دوسرے سے لوح بنا. تیسرے سے عرش بنا. وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشِ. تو اب عرش بھی پہلے نہیں تھا، قلم بھی پہلے نہیں تھا، لوح بھی پہلے نہیں تھا. حضور کے نور کے 4 حصے کیے تو ایک سے لوح بنا، ایک سے قلم بنا، ایک سے لوح بنا، ایک سے عرش بنا. اب چوتھا حصہ رہ گیا نا، آپ دیکھیے. پھر اس چوتھے حصے کے 4 حصے کیے، چوتھے حصے کے 4 حصے کیے. فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، جو پہلا حصہ تھا نا اس 4 حصوں میں سے، اس کے پھر جو ہے نا پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا وہ بنائے. جو فرشتے ہیں ان میں سب سے پاورفل فرشتے جو ہیں جو اللہ کے قرب میں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ 8 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں. اللہ نے پہلے حصے سے وہ 8 فرشتے بنائے. وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيُّ، اور دوسرے حصے سے بنائے کرسی پیدا فرمائی. وَمِنَ الثَّالِثِ باقی الملائکہ، اور تیسرے حصے سے دوسرے فرشتے بنائے ان 8 کے علاوہ جتنے تھے. اب عرش کی بھی تخلیق ہو گئی، کرسی کی بھی تخلیق ہو گئی، فرشتے بھی سارے بن گئے، لوح بھی بن گیا، قلم بھی بن گیا. اب دوسری تقسیم میں چوتھا حصہ جو تھا اس کے پھر 4 حصے کیے. اس کے 4 حصے کیے. فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ نُورَ الْأَبْصَارِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی آنکھوں کا نور پہلے حصے سے بنایا. وَفِي الثَّانِي نُورُ قُلُوبِهِمْ، مومنوں کے دلوں کے نور کو اللہ نے دوسرے حصے سے بنایا. وہ کیا ہے؟ وہی المعرفت باللہ تعالی، جس سے انسان اپنے دل سے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. وَمِنَ الثَّالِثِ نور انسہم وہو التوحید، اور تیسرے حصے سے جو لوگوں کے درمیان محبت اور انس ہے، جس سے وہ رب تعالیٰ کی توحید کو جانتے ہیں، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا. پھر جو ہے نا وہ توحید، اور وہ کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے لوگ پڑھ کر بنتے ہیں۔ تو یہ اس کے جو مصنف عبد الرزاق ہے اس نے اس کو اور لمبا کیا ہے، ایک ایک حصے سے، گویا کہ ساری مخلوق جو ہے جو حضور کے نور سے پیدا ہوئی ہے، جو آپ کی حدیث ہے نا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، وَخَلَقَ كُلَّ الْأَخْلَاقِ كُلَّ الْأَشْيَاءِ بِالنُّورِ، اور پھر رب تعالیٰ نے ساری مخلوق اور ساری چیزیں پھر میرے نور سے پیدا فرمائی۔ پہلے میرا نور پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جیسا ہے نا کہ اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات، اللہ سے ساری کائنات پھر میرے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے نا ابھی اس سورۃ صف کی آیت نمبر 6 کا درس جاری ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے نا کہ دسمبر کا مہینہ، اس میں اسی کو ہم ذکر کیا کریں گے انشاءاللہ۔ بھی بائبل کا کچھ ذکر رہتا ہے، کچھ ہم نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا بائبل کا بھی علم ہو جائے، آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس لیے ہم تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔